بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس دوسرے سیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، اور اس سوال کا تعلق بھی امت کے اتحاد سے ہے، اجتماعیت سے ہے۔ یہ اس سے پہلے والے سوال سے ہی جڑا ہوا ایک سوال ہے، اور اس میں بھی چند دلائل کی روشنی میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے بہت ہی مختصر اور جامع جواب دیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 94 ہے۔ یہ سوال نمبر 94 میں پوچھا جا رہا ہے، کیا حزبیت یعنی پارٹی بندی، حزبیت کسے کہتے ہیں؟ پارٹی بندی، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، تحزب پارٹی کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا کہا جاتا ہے۔ تو کیا حزبیت یعنی پارٹی بندی کے ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟ اور وہ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ اس سوال کے اندر ایک نکتہ مزید پوچھا گیا ہے، جس کی وضاحت تو ہوئی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں ضمناً، لیکن اس سوال میں باقاعدہ وہ نکتہ پوچھا جا رہا ہے۔ کاش امت کے لوگ یہ سوال پوچھتے اور یہ جاننا چاہتے کہ اتحاد تو کرنا چاہتے ہیں، اجتماعیت کی تو بڑی تمنا ہے، کیونکہ اختلاف سے، فرقہ واریت سے، انتشار سے، تشدد سے بہت پریشان ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں۔ اتنے بٹوارے کہ ہم عاجز آ چکے ہیں۔ تو اب یہ کوئی بتائے کہ اتحاد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال اس ناحیے سے بڑا ہی اہم سوال ہے کہ نقطۂ اتحاد سے بھی متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ یعنی اتحاد کے لیے، اجتماعیت کے لیے کون سا راستہ ہے جس پر لازمی طور پر سب کو آ جانا ضروری ہے؟ یہ سوال کا نکتہ اور حصہ بہت بنیادی ہے۔ جواب کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، حزبیت یعنی پارٹی بندی ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ حزبیت، پارٹی بندی، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے، یہ صوفی ہے، یہ مقلد ہے، اور یہ اندھی تقلید کرنے، یہ شخصیت پرستی کرنے والا ہے، یہ قبر پرستی کرنے والا ہے، یہ صوفی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ عقل پرست ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جہمی ہے وغیرہ۔ اس کے ہوتے ہوئے اتحاد کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ احزاب یعنی گروہ اور ٹولیاں، احزاب کے معنی گروہ اور ٹولیاں ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہوتی ہیں۔ جب الگ الگ پارٹیاں ہیں تو یہ پارٹی اس کے خلاف ہے، وہ پارٹی اس کے خلاف ہے، وہ پارٹی اس کے خلاف، ساری کی ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، ساری کی ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، متضاد یعنی اس کی اپوزٹ ہوتی ہیں، اور دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا محال ہے۔ جب سب الگ الگ ہیں تو کیسے دو کو الگ الگ کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ ان میں تضاد ہے، ان میں اختلاف ہے، اس میں آپس میں بیر ہے، تو سارے فرقوں کو کیسے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو، اور ٹکڑیوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں، گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، دو باتیں ہیں، ایک امر ہے اور دوسرا نہیں ہے۔ امر ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم، اور نہیں یعنی ممانعت فرقہ واریت سے، تحزب سے، پارٹی بندی سے، گروہ بندی سے منع کیا جا رہا ہے کہ فرقے فرقے نہ بٹو۔ آپ سوچیں کہ اگر فرقہ فرقہ ہوتے ہوئے ایک ہونا ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں فرقوں میں نہ بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے سے اتحاد رہے گا، اور ٹکڑوں میں بٹ جانے سے یعنی اس کو چھوڑ دینے سے اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو اختلاف ہوا ہے مرکز اتحاد سے ہٹ جانے کی وجہ سے، اور ہٹ کر کے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو اب ٹکڑوں میں بٹ گئے تو اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جب الگ الگ فرقہ الگ الگ نظریہ لے کر کے بٹ گیا ہے تو ان فرقوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، محال بات ہے۔ اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب اسی رسی پر آ جائیں گے، سارے فرقے اپنے راستوں کو چھوڑ دیں اور اسی رسی پر آ جائیں جس رسی پر اللہ تعالیٰ جمے رہنے کا، مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی چھوٹی سی آیت کریمہ میں ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے، اور جتنے جھگڑے ہیں پوری امت میں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جتنے انتشار ہیں، جتنی فرقہ واریت ہے، جتنی پارٹی بندی ہے، جتنا تحزب ہے، جتنے سیکٹنس، جتنا بھی سیکٹ چل رہا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی سولوشن ہے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ۔ سارے انتشار ختم ہو جائیں گے، ساری فرقہ بندی، ساری حزبیت انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائے گی۔ تو فرقوں میں بٹ جانے کے بعد جب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں تو اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے اور ایک جماعت میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے جو اللہ کا گروہ ہے، فرقوں میں نہیں، اللہ ہی کی جماعت اور کوئی دوسری جماعت۔ اللہ فرماتا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو آپ کو اس سے جڑنا ہے، نہ کہ آپ کو الگ الگ گروہ اور بنا لینے ہیں، نہیں، جو اللہ کی جماعت ہے اسی اللہ کی جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے، اسی اللہ کے حزب کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شامل ہو جانا ہے۔ الگ الگ تفرقے، الگ الگ فرقے، الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ گروہ بنا لینا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ بھائی یہ سب گروہ بنانے کا کوئی حاصل نہیں ہے، ایک اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہونے والی۔ تو اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے تو بقیہ جماعتیں کامیاب ہونے والی ہے یا ناکام ہونے والی ہیں؟ ناکام ہونے والی ہیں۔ اب کوئی اپنا نام ہی حزب اللہ رکھ لے تو اس سے تھوڑی کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی اپنا نام حزب اللہ رکھے تو کیا کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی نام اپنا عبداللہ رکھ کے اللہ کا بندہ نہیں رہتا، ایسے اللہ کے نسبت سے حزب اللہ اپنا نام رکھ کر کے کوئی اللہ کی جماعت نہیں بن جائے گا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہی اللہ کی جماعت کا فرد اور اس کا حصہ ہے۔ اس لیے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جو اللہ کی توحید کی علمبردار ہے۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت کی علمبردار ہے۔ اللہ کی جماعت کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سمجھنے والوں کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَإِنَّ هَذِهِ
उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, यकीनन ये उम्मत एक उम्मत, ये उम्मत क्या है? ये उम्मत एक उम्मत, यकीनन तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है। तुमने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 72 बना डाले, उम्मत एक ही है। उम्मत कितनी है? एक ही है। और इसीलिए कितने भी बनाओ, कामयाब होने वाली एक ही जमात है, इल्ला वाहिदा, इल्ला वाहिदा, एक ही जमात कामयाब होने वाली है। एक ही जमात दुनिया में इज्जत और सरबलंदी से जिंदगी गुजारने वाली है, और वही जमात कल क़यामत के दिन जन्नत से सरफराज होने वाली है। बकिया और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही बुनियादी बात, तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है। और इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम में तफरक़े नहीं है, टोलियां नहीं है, गिरोह नहीं है, बस सारे लोग एक रास्ते पर रहें, अल्लाह की तौहीद पर, नबी की सुन्नत पर चलें। इससे अलग होंगे तो पार्टी बन जाएंगे। इस अकीदे के खिलाफ, इस मनहज के खिलाफ चलेंगे तो फौरन पार्टी में चले जाएंगे आप। वो पार्टी जो अल्लाह की पार्टी नहीं, जो अल्लाह की जमात नहीं है, जो अल्लाह ताला का हिज़्ब नहीं है, कामयाब होने वालों से बाहर निकल जाएगा। इसलिए अल्लामा शेख रबी बिन हादी बिन उमैर अल-मदखली हाफिज़हुल्लाहु व शफ़ाह का वो रिसाला बड़ा मारूफ है। क्या उन्होंने क्या फरमाया था? जमाअतुन वाहिदतुन ला जमाअत व सिरातुन वाहिदतुन सिरातुन वाहिदुन ला अशारात। एक ही जमात है इस्लाम के अंदर, जमातें नहीं है। एक ही रास्ता है इस्लाम का, बहुत सारे रास्ते, दसियों रास्ते नहीं है। तो ये बहुत बुनियादी नुक्ता है, हमें जानने की ज़रूरत है। और इससे पहले बात हो चुकी है कि हमें हकीकत में जमातों का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना जमातें, असल में फ़िरक़े हैं, वो टोलियां हैं, अहज़ाब हैं, क्योंकि जमातें है ही नहीं इस्लाम के अंदर, एक ही जमात। बकिया उससे हटने वाले जमात नहीं रह जाते, वो क्या बन जाते हैं? वो टोलियां बन जाती, तफरका करने वाले, फ़िरक़वारियत, वला तफर्रक़ू, इसकी मुखालफत करने वाले बन जाते हैं। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से ना हो जाओ। मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और खुद भी पार्टियों में बट गए, पार्टियों में बट गए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, और अल्लाह ने क्या फरमाया? हर फ़िरक़ा, कुल्लु हिज़्ब, हर पार्टी जो उसका अक़ीदा व नज़रिया है उसी पर मस्तो मगन है, उसी पर मस्तो मगन है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत। अच्छा, माना क्या निकला? लिहाजा मुख्तलिफ गिरोहों, फ़िरक़ों और जमातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। जमात एक ही है भाई, एक ही जमात है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जमात कौन सी? भीड़ भाड़ नहीं, गैदरिंग नहीं, बड़ी नहीं, छोटी नहीं, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबा के रास्ते पर चलने वाले जमात हैं। एक रहें, दो रहें, 10 रहें, 20 रहें, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बिखरे भी हुए हों तो भी वो जमात है, तो भी वो जमात है। तो जमात ये मिशन का नाम है, जमात भीड़ भाड़ का नाम नहीं है। ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो जानी चाहिए। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। ये दूसरी वाली आयत करीमा, यकीनन जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और टोलियों में बट गए, लस्त मिनहुम फ़ी शै, ए अल्लाह के नबी आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़ों में बांट दिया और खुद पार्टी पार्टी बन गए, टोली टोली, गिरोह गिरोह में तकसीम हो गए, लस्त मिनहुम फ़ी शै, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपका भी इन फ़िरक़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप भी अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के मिशन पर चलने वाले हैं। आपको भी दुनिया के फ़िरक़ों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं होना चाहिए। ना आपका कोई ताल्लुक़ है और ना आपका कोई ताल्लुक़ इनसे होना चाहिए। आप इनसे दूर रहिए, ऐसा ना हो कि ये फ़िरक़े आपको उचक ले जाएं, आंकड़ों के तरीके से, कांटों के जरिए से आपको उचक ले जाएं। इसलिए आप अपने आप को संभालें। वो किताबें, वो शख्सियतें, वो फ़िरक़े
وہ میڈیا اور وہ سارے راستے جو آپ کو ہم کو بھٹکا سکتے ہیں اس راستے سے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے قریب جائیں اور بھٹکنے کی راہ پر چل کر بھٹک جائیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ پیغام ہے، یہ خبر نہیں دی جا رہی ہے، صرف یہ پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی امت ہم ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا بھی کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں امت کے بٹ جانے کی خبر دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرقوں کا انجام بھی بیان فرمایا تھا۔ آپ نے بتایا نا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، اخیر میں عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ انجام بتا دیا تھا۔ تو فرقہ بندی اسلام میں نہیں ہے، فرقوں سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرقوں کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، فرقوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دنیا میں باطل کے راستے تسلیم کیے جائیں گے۔ حق ایک ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، حق ہے یہ، اس لیے یہ انجام بھی بیان کر دیا گیا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری روایت میں، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کوئی دھڑا، کوئی حزب اپنا کوئی بھی نام رکھ لے، ناموں سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ میرے بھائی، ناموں سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ اصول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں جانے والے، کامیاب ہونے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کون ہے وہ، من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو لوگ آج جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو بالکل اسی مثل پر چلے گا وہ نجات پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب کوئی اپنا نام اہل السنہ رکھ لے تو رکھ لے، جماعت رکھ لے تو رکھ لے، اہل السنت والجماعت رکھ لے تو رکھ لے، کوئی بات نہیں، رکھ لے، حزب اللہ اپنا کوئی نام رکھ لے، کوئی بھی نام رکھ لے، ناموں کے رکھنے سے فرق نہیں پڑتا۔ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو نبی اور صحابہ کے بالکل طریقے پر چلنے والا ہے وہی جنت پہ جانے والا ہے، وہی 73واں ہے، اور وہی نجات پانے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے سرفراز ہونے والا ہے۔ اور دنیا کی مخالفین تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، تھوڑا اذیت آزمائشیں تو آ سکتی ہیں، لیکن نقصان پہنچا کر کے ختم کر دے نہیں ہو سکتا۔ بگاڑ لے جائیں، انجام کے اعتبار سے بگاڑ ہمارے مقدر میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اس پر قائم رہیں گے۔ لہذا کوئی فرقہ نجات یافتہ نہیں سوائے اس فرقے کے، لہذا کوئی فرقہ نجات یافتہ نہیں ہے سوائے اس فرقے کے، جس کا منہج وہی ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم گامزن تھے، یعنی چل رہے تھے، یہی نجات پانے والا ہے۔ اس کی خلاف ورزی فرقہ واریت ہی جنم دے گی، یعنی اس سے الگ ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرقہ بنے گا۔ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اسی کے مثل پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، نجات پائیں گے۔ تو جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ بنے گا، جو فرقہ بنے گا، اس سے ہٹنے والا کیا بنے گا؟ فرقہ بنے گا۔ اس سے ہٹنے کے نتیجے میں فرقہ واریت ہی پیدا ہوگی۔ اچھا، اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی، اس سے ہٹنے کے بعد اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر لوگ منہ پھیر لیں، اگر لوگ کیا کریں؟ منہ پھیر کر کے چلے جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ اختلاف میں ہیں۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ الگ ہو کر کے کوئی کارنامہ انجام دے لے گا، الگ ہو کر کے جماعت نہیں رہ جائے گا، الگ ہو کر کے ٹکڑا بن جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقین یہ لوگ صریح اختلاف میں ہیں۔ شقاق، جب یہ لفظ آیا شقاق کا نا، تو آپ وہ آیت کریمہ بھی یاد کریں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ یشاقق کیا ہے؟ یہی شقاق ہے۔ یشاقق، شاق یشاقق، شاق یشاق یا شاقق یشاقق، جو حکم رسول کی مخالفت کرے گا اسی کا مصدر ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ کھلے طور پر اختلاف میں ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو الگ ہونا، منہ موڑ کر کے، منہ پھیر کر کے الگ تھلگ ہو جانا، دائیں مائل ہو جانا، بائیں مائل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ شقاق۔ اس لیے اس راستے سے ہٹنے کے نتیجے میں فرقہ واریت پیدا ہوگی، کبھی بھی اجتماعیت اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ شیخ صالح فوزان جہاں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ فرقہ عقیدے اور منہج میں اختلاف ہونے کے باوجود فرقہ بندی کے باوجود اتحاد ممکن نہیں ہے، وہیں اگلے نقطے کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اختلاف ختم کس سے ہوگا اور اتحاد کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری ہے بھائی؟ علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، اسی راستے پر چلنا ضروری ہے جس راستے پر نبی اور آپ کے صحابہ چل رہے تھے۔ اور کیا کرنا ضروری ہے؟ شقاق سے بچنا ضروری ہے، اس کی مخالفت سے بچنا ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، اس امت کے اخیر کی اصلاح وہی چیز کر سکتی ہے جس نے اس امت کے شروع کی اصلاح کی تھی۔ اس امت کے آخر کی اصلاح اسی منہج سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو پہلے اصلاح کس سے ہوئی تھی؟ قرآن سے، سنت سے، توحید سے، شرک سے بیزاری کر کے، سنت سے وابستہ ہو کے، اور بدعات اور نفسانی خواہشات سے آزاد ہو کر کے، اسی سے اصلاح ہوئی تھی۔ اور آج بھی اصلاح کرنا ہے تو اسی سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم، والذین اتبعوهم، دیکھا آپ نے سوال کرنے والے نے کیا پوچھا تھا؟ اخیر میں پوچھا تھا اور وہ کون سا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ کون سا راستہ ہے جس پر ہم اکٹھا ہو جائیں؟ فرقہ بندی کے ہوتے ہوئے، حزبیت کے ہوتے ہوئے اتحاد ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ اور وہ کون سا منہج ہے جس پر ہم سب کو کیا ہونا چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اسی کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس سے اس امت کے شروع کی اصلاح ہوئی تھی اسی سے اس امت کے اخیر کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو پلٹو اپنے اسلاف کی طرف، پلٹو اللہ کی کتاب کی طرف، پلٹو اللہ کی توحید کی طرف، پلٹو نبی کی سنت کی طرف، لوٹو اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت اور ان کی آئیڈیل کی طرف، اس سے اصلاح ہوگی۔ آج بھی اتنے فرقے، اتنی ٹولیاں، اتنے گروہ بٹے ہوئے ہیں مسلمان، ان کا خاتمہ اگر ہو سکتا ہے اتحاد کے ذریعے سے، اجتماعیت کے ذریعے سے، اگر ان فرقہ واریتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہمیں پچھلے راستے پر جانا ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ جس کی بات چل رہی تھی کہ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ بھائی کس سے جڑنا ضروری ہے، کس منہج پر اکٹھا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ وہ منہج کون سا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت کرنے والے، مقدم، پہلے پہل والے اور پہلے پہل آنے والے، یہ مہاجرین ہو یا انصار،
والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ سچی پیروی کی ہے، سچی پیروی کی ہے۔ نتیجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اتباع کس کی کرنی ہے بھائی؟ کون سے منہج پر سب کو اکٹھا ہونا ہے؟ انصار کے، مہاجرین کے، انصار کے منہج پر اکٹھا ہونا ہے۔ وہ پہلے والا راستہ صحابہ کرام والا، انصار کا راستہ، مہاجرین کا راستہ، انہی کی سچی پیروی کرنا ہے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو سائل نے سوال کیا تھا کس منہج پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟ اسی منہج پر اکٹھا ہونا واجب ہے، انصار کے منہج پر، مہاجرین کے منہج پر، سابقین کے منہج پر، اولین کے منہج پر اکٹھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو اگر چاہتے ہو کہ انتشار ختم ہو جائے تو انتشار اسی سے ختم ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، تو تم کو اسی راستے پر آنا ہوگا، اسی منہج پر چلنا ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی رہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمہیں حاصل ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی منہج پر اکٹھا ہو جاؤ۔ راستہ کس کا؟ انصار کا، مہاجرین کا، سابقین اولین کا، یہی راستہ ہے جس پر سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اختصار کے ساتھ یہ ساری باتیں پیش کر دی ہیں، دونوں پہلوؤں پر جواب دے دیا ہے کہ فرقہ ہوتے ہوئے یعنی پارٹی بندی ہوتے ہوئے کبھی اتحاد ممکن نہیں ہے، اور جس راستے پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے وہ ہے صحابہ کا راستہ، انصار کا، مہاجرین کا، صحابہ کرام کا راستہ۔ ان کی اتباع کرنے سے ہم کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اتحاد اور اتفاق کی نعمت پھر سے حاصل کر لیں گے جس سے محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک آگے فرماتے ہیں لہذا ہمارے لیے سلف صالحین کے منہج پر متحد ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ شیخ صالح فوزان سرات کے ساتھ آیات کا ذکر کرنے کے بعد، آثر کا ذکر کرنے کے بعد، حدیثوں کا ذکر کرنے کے بعد صاف لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو انصار، مہاجرین، صحابہ کرام کے راستے پر، سلف صالحین کے منہج پر اکٹھا ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو یہ مختصر جواب تھا، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے کے سوال میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بس وہی باتیں مطلوب ہیں جو شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کے جواب میں، اور ایسے ہی شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ کی تعلیق میں، اور اس کے بعد مزید وضاحت کے طور پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ باتیں ہی اس کا خلاصہ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری فکر مندی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھگڑوں سے اور انتشار سے بچنے کے لیے یہی ایک سولوشن ہے کہ امت کو توحید کی دعوت دی جائے اور شرک سے آگاہ کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لایا جائے، بدعات سے، خواہشات نفسانی سے آزاد کیا جائے، منمانی دین کو سمجھنے اور منمانی عمل کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے سمجھتے تھے، تابعین نے کیسے سنت کو سمجھا صحابہ کرام کے ذریعے سے، اس کو سامنے رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی راستہ ہے اتحاد کا، یہی راستہ ہے اجتماعیت کا، یہی سولوشن ہے، یہی حل ہے موجودہ فرقہ واریت کا، حزبیت کا، پارٹی بندی کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عملی پیش رفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔